ایک ولی اللہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا، حضور پر مال لگاتا، جان لگاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرتا۔ اے کاش اے میرے مولا تو بھی مجھے صحابی بنا دیتا۔ کہتے مجھے نہیں پتا کہ میری یہ دعا میرے آداب کے خلاف ہے، صحابہ کے ادب کے خلاف ہے، مجھے یوں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن پھر مجھے تنبیہ ہوئی۔ رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول ایک سواری پر بیٹھے اور سواری چڑھائی پر چڑھ رہی ہے، حضور کے ساتھ صحابی بھی ہے، کہتے پچھلی سیٹ پر یا پچھلی جگہوں پر میں بھی ہوں، جو اس زمانے کی سواری تھی اس کے مطابق۔ کہ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اس سواری میں کوئی خرابی ہوئی اور وہ یکایک پیچھے آنے لگی۔ کہتے میں نے چھلانگ لگائی، اس چڑھائی سے میں نیچے آیا اور میں نے کوئی پتھر ڈھونڈے تاکہ اس سواری کے پہیے میں دوں اور اوٹ بن جائے اور وہ رکاوٹ ہو تاکہ وہ نیچے نہ آئے اور حضور کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں جب میں پتھر تلاش کر کے آیا تو حضور کی سواری رکی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید اللہ نے حضور کا معجزہ دکھایا، آپ علیہ السلام تکلیف سے بچ گئے۔ کہتے ہیں میں قریب آیا تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی، جو صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے نا اس نے اتر کے خود کو پہیے کے نیچے رکھ لیا۔ کہا پھر مجھے تنبیہ ہوئی کہ تو اس وقت ہوتا تو پتھر تلاش کرنے گیا ہوتا، صحابی خود آڑ بن گیا ہے، یہ خود آڑ بن گیا ہے، اس نے یوں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان کو قربان کیا۔ انہیں ایسے میڈل نہیں ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں رو رو کے رب راضی ہو جا، قربان جائیں اس جماعت پہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں۔ جنت میں جب بندے جائیں گے نا، جنت میں ایک کام حدیث پاک میں ایسا ہوگا، اگر وہ کام دنیا میں ہوتا نا اور موت ہوتی دنیا میں تو اس کام کی خوشی میں جنتیوں کو موت آ جاتی۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا جنتیوں کو اللہ پاک جنت جانے کے بعد سب سے آخری انعامات کے طور پہ ایک بہت بڑا انعام دیں گے، وہ یہ ہوگا اللہ فرمائے گا اے میرے جنتیوں میں آپ پہ راضی ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ کہ یہ اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ اتنی بڑی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے اور موت آ جاتی، لیکن موت نہیں ہے جنت میں، اسی لیے جنتی یہ ہضم کر پائیں گے اور برداشت ہو جائے گی بات۔ یہ سرٹیفکیٹ جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی نا، صحابہ کرام کو موت سے پہلے ملی ہے، دنیا میں ملی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ قرآن کریم کی آیات کھولیے، کوئی 1000 سے زائد آیات ہیں، اللہ اکبر، جو صحابہ کرام کی ذوات اقدس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں دی ہے۔ میں نے چند دنوں پہلے ماشاءاللہ 3 سے 4 افراد کا کام دیکھا ہے جنہوں نے ان آیات کو اکٹھا کیا ہے، اللہ پاک ان کے اس کام کو قبول فرمائے۔ صحابہ کرام کی آیات آپ قرآن کریم کا پہلا صفحے سے آخری صفحے تک چلے جائیں، پہلے صفحے میں دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، رب سیدھا راستہ دکھا، کون سا؟ صراط الذین، بولیے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام کن پہ کیا ہے؟ سورۃ النساء نمبر 69 میں رب فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کا لوگوں دوستی کرنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ طبقہ 4 ہیں، نبی کا، صحابہ کا، شہداء کا، اولیاء کا۔ تو ہم ہر نماز میں صحابہ کرام پر انعام یافتہ طبقے کے راستے کو مانگ رہے ہیں، تو قرآن کے پہلے صفحے پر بھی صحابہ کا ذکر ہے، اور آخری صفحے پہ جائیں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، مجھے پناہ ہے لوگوں کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں، اعلان کر دیں مجھے لوگوں کے رب کی پناہ چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو ان کا خدا ہے، مشکلوں میں ان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کون تھے جو اللہ کو خدا مان رہے تھے اس وقت؟ یہ کون تھے جو اللہ کو الہ مان رہے تھے؟ یہ کون تھے جو رب کو بادشاہ مان رہے تھے؟ حضور کے صحابہ نہیں تھے تو کون تھے؟ پہلے سے لے کر آخری صفحے تک اللہ نے صحابہ کی باتیں کی ہیں اور ان کو میڈل دیا ہے۔ کہیں اولئک هم المفلحون، کامیاب بننا چاہتے ہو حضور کی جماعت کو دیکھ لو، اولئک هم الصادقون، سچا بننا چاہتے ہو ان سچوں کو دیکھ لو، اولئک هم الصدیقون، تصدیق بننے والے بننا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو، اور اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھتے ہو تو ان کو دیکھ لو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اولئک ہم خیر البریہ، یہ اس دھرتی پر بہترین مخلوق ہے، اور دشمن صحابہ کے لیے اولئک ہم شر البریہ، اس دھرتی پہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، جن کا استاد رسول اللہ ہو تو شاگردوں کو قرآن حزب اللہ کہتا ہے،
کیوں؟ پڑھنے والے جو تھے وہ اللہ کا لشکر ہے، پڑھانے والے جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اور جس کو پڑھ رہے تھے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ اور جب پڑھنے کے بعد امتحان ہوا تو اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا اللہ ہے، اور نتیجہ آیا رضی اللہ۔ تو یہ لوگ ہیں، ان کی عظمت اور عزت اور ناموس اور مقام اور مرتبہ محفوظ، ایمان محفوظ۔ ان کی عزت اور ناموس پہ حرف آئے گا تو ایمان پہ